बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 7 अप्रैल और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने लाहौर से रखते हैं। एक्सक्लूसिव स्टोरी है, आपने अभी तक मीडिया पर नहीं देखी होगी। इस जुमेरात को मतलब कि 10 अप्रैल को मरियम नवाज शरीफ अब तुर्की के दौरे पर तशरीफ़ लेकर जा रही हैं। ये दौरा सिर्फ तुर्की का नहीं होगा बल्कि इसमें से वो जल्दी से एक चक्कर बेलारूस का भी लगाएंगी। याद कीजिए, अब से चंद महीने पहले बेलारूस के जो सदर, जिनका नाम गालिबन लूका है, वो लूका साहब जब यहाँ आए थे तो इन्होंने अच्छी खासी उनके साथ मतलब कि शरीफ ख़ानदान ने लुका छुपी खेली थी। हर जगह पर आपको शरीफ ख़ानदान लूका साहब को तगड़ी जफ्फियाँ डालते हुए नज़र आया था और वहीं से हमें पता चल गया था कि ये शिकार जो है वो शरीफ ख़ानदान ने फांस लिया है। पैसा तो यहाँ से लूट के सारे का सारा शरीफ ख़ानदान ने लंदन और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें लेके जाना है। वैसे तो बेलारूस भी एक वेस्टर्न कंट्री है और ये भी यूरोप के अंदर ही है, लेकिन ज़ाहिर है ये वो बॉर्डर है जो रशिया का और यूरोप का है। उतना ज़्यादा फाइनेंशली ये तगड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी एक यूरोपियन कंट्री ही आप इसे कहिए। लेकिन ऐसे मुल्क जो हैं वो भी शरीफ ख़ानदान की शिकारगाह के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप पूछेंगे वो क्यों? ये इंटरमीडियरीज़ के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। पाकिस्तान से जो पैसा लूटा जाता है वो जो छोटे मोटे या झूठे सच्चे कवानीन वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बना रखे हैं कि लूट मार का पैसा हमारे मुल्कों में नहीं आ सकता, उन्हें लॉन्डर करने के लिए या उन्हें फ़िल्टर करने के लिए या उन्हें किसी और मुल्क में से गुजारने के लिए इस तरह के मुल्क उनके बड़ा काम आते हैं। याद कीजिए, जब शरीफ ख़ानदान की करप्शन के केसेस सुप्रीम कोर्ट में चले थे और ये पूछा गया था कि लंदन के अपार्टमेंट्स आपने किस तरीके से बनाए, तो तभी कतर का ख़त ला कर दिया गया था और वो सारी जो कहानी फिर लोगों ने मीडिया पर बनाई थी कि ऊँटों पर पैसे गए और ये गया और वो गया। कतर में गालिबन इनकी उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, लेकिन कतर में से इन्वेस्टमेंट गुजरी ज़रूर होगी। तो इसी तरह अब लूका साहब इनको मिल गए, उनके साथ इन्होंने पूरी लुका छुपी खेली और यहाँ पर उन्हें ऐसा प्रोटोकॉल दिया कि उन्हें एक मोमेंट के लिए तो लगा था कि शायद वो अमेरिकी सदर हैं। अब ये वहाँ पर तशरीफ़ लेके जाएंगे, गालिबन चचा भी जा रहे हैं, चचा भतीजी जाएंगे। अब आप टिकटॉक देखेंगे, पहले तो लोकल लेवल पर बनती थी टिकटॉक्स, अब आप देखिएगा कि वहाँ टिकटॉक्स कैसे बनती हैं। याद कीजिए, इससे पहले मरियम नवाज़ जब चाइना के दौरे पर गई थी तो वहाँ भी उन्होंने टिकटॉक बनाने वाली अखीरी कर दी थी। तो पहली तो खबर ये आपके सामने रखनी है। इसमें बहाना क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? कोई इंडस्ट्रीज़ की कॉन्फ्रेंस है, वो उस पर इनके जो पीआईटीबी के चेयरमैन हैं, जो इनके सेक्रेटरी फाइनेंस हैं और दूसरे जो इन्होंने साथ अपने लोग इकट्ठे किए हुए हैं उनको भी साथ लेके जा रही हैं। और बहाना इसमें यही है कि वहाँ पर गालिबन कोई इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट की कोई कॉन्फ्रेंस है जिसके बहाने से ये पूरे का पूरा ट्रिप बनाया जाएगा और अब करोड़ों रुपए का टीका जो है वो आवाम को लग जाएगा। दूसरी तरफ पंजाब की खबर देते हैं, फिर उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं उनके लिए इस्लामाबाद चलेंगे। लेकिन दूसरी खबर मेरे ख्याल में तो इस वक्त की सबसे इंपॉर्टेंट खबर है और वो खबर है गंदम से रिलेटेड। इस वक्त किसान रुल गए हैं। गंदम की कीमत जो है वो 2000 से 2400 रुपये, जी हाँ, अमूमी तौर पर तो 2000 में ही बिक रही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2400 रुपये में बिक रही है। किसान रुल गया है और फ़ी एकड़ किसान को तमाम अखराजात और गंदम की कीमत को सामने रखते हुए 60 से 80 हज़ार रुपये फ़ी एकड़ नुकसान हो रहा है। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, 60 से 80 हज़ार रुपये किसान को फ़ी एकड़ नुकसान हो रहा है और जो गंदम है उसकी वो कौड़ियों के भाव बिक रही है और किसान तकरीबन रुल गया है। इस मौके पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की लीडरशिप है उनके लिए कड़ा इम्तिहान भी है और एक सियासी अपॉर्चुनिटी भी है। वो अक्सर देर कर देते हैं। बहरहाल एक चीज़ पर उनकी सताइश करनी बनती थी, हम रह गए, हमें उनकी सताइश करनी चाहिए। उन्होंने एक वाइट पेपर जारी किया था जिसके ऊपर हम जो पंजाब असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर हैं उनकी और उसके साथ साथ जो दूसरे अकाबरीन हैं उनकी हम तारीफ़ करते हैं कि चलें कम अज़ कम उन्होंने वाइट पेपर जारी किया। लेकिन इसके साथ साथ एक तो वो वाइट पेपर पहले जारी किया जाना चाहिए था, मतलब कि जब साल पूरा हुआ था
ان کو خود جاری کرنا چاہیے تھا، انہیں انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا کہ مریم نواز صاحبہ پہلے اپنی پرفارمنس جاری کریں پھر یہ اس کے اوپر وائٹ پیپر جاری کریں۔ فیڈرل میں تو خیر ہماری جو ایم این ایز ہیں انہوں نے، ہمارے دوستوں نے میرا خیال ایسا کچھ جاری نہیں کیا، انہیں بھی وہاں جاری کرنا چاہیے تھا، بھرپور طریقے سے ان کی جو پرفارمنس تھی سو کالڈ اس کو عوام کے سامنے ایکسپوز کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال پنجاب کے اندر ہمارے جو ایم پی ایز ہیں ان کا کام کافی نرم ہے اور وہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکے جس طریقے سے انہیں پرفارم کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں لگے گی انہیں میری بات بری، لیکن بہت ساری اپرچونٹیز انہیں ملتی ہیں جنہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک اور اپرچونٹی ہے عوام کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی، کسان کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی، اور کسانوں کو جس طریقے سے اس وقت رسوا کیا جا رہا ہے پورے پنجاب میں، اور ان کی فصل جو ہے وہ خریدی نہیں جا رہی، اور اس کا ریٹ میں نے آپ کو بتایا کہ محض 2000 روپے لگ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 2 سیزنز میں کسانوں کے ساتھ یہ کیا گیا ہے، یہ سیزن بھی، اس سے پچھلا سیزن بھی، اور پچھلے سیزن میں گندم کی بمپر کراپ تھی لیکن ظاہر انہوں نے خریدی نہیں جس سے کسان رل گیا۔ اس دفعہ کسان نے گندم کم لگائی، انہوں نے پھر نہیں خریدی، اور اس دفعہ بھی کسان جو ہے وہ رل رہا ہے، اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ اگلی دفعہ لوگ شاید گندم بالکل ہی نہ لگائیں۔ تو یہاں پر آپ سوچئے کہ اناج کا پھر کیا معاملہ بنے گا، اور کہاں سے کھائیں گے سارے لوگ جو آٹا ہے، اور اگر باہر سے منگوائیں گے تو کتنا قیمتی زر مبادلہ جو ہے وہ اس میں خرچ ہوگا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز ہیں پنجاب کے، ان پر اس وقت کڑی ذمہ داری ہے کہ وہ فوری طور پر اس کے اوپر احتجاج ترتیب دیں، کسانوں کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کریں، اور چھوٹے شہروں میں پہلے احتجاج جو برپا کریں، پھر لاہور وغیرہ میں اس کے بعد احتجاج کی اور ریلی کی کوئی نہ کوئی ترتیب بنائیں۔ یہ نہ ہو کہ اب آپ اتنا ڈیلے کر دیں کہ یہ سیزن بھی گزر جائے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ 15-20 دن کا ہی سیزن ہوتا ہے، اس میں احتجاج کو بہت جلد آپ کو مرتب کرنا پڑے گا۔ آگے چلتے ہیں، اگلی خبر اعظم سواتی صاحب کے بارے میں ہے، اور اعظم سواتی صاحب نے جو کل یا پرسوں میرا خیال ہے قرآن کریم پر حلف دیا، اور ایک پریس کانفرنس تو نہیں تھی، ان کا ایک ویڈیو پیغام تھا جس میں انہوں نے سب کو کہا تھا کہ ان کے بارے میں جو خبریں دی گئیں وہ غلط ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب ہمارے بزرگ ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن میرے خیال میں یہ جو انہوں نے ویڈیو میسج دیا اس کا زیادہ نقصان اعظم سواتی صاحب کو خود، عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو ہوا۔ انہوں نے بہت ڈیفرنٹ جو وقت کی ڈیفرنٹ قسم کی انگیجمنٹس تھی ان کو تھوڑی سی کنفیوژن کے ساتھ عوام کے سامنے رکھ دیا، اور اس میں سے اب اے آر وائی کا میں پیکج دیکھ رہا تھا اور دوسرے میڈیا کے پیکجز دیکھ رہے تھے، عمران خان پر اس میں تنقید ہو رہی ہے۔ اس میں سے جو چیز نکل رہی ہے وہ اس طرح کی، یقیناً اعظم سواتی یہ کہنا نہیں چاہتے ہوں گے، لیکن اس میں سے جو نکل رہا ہے وہ یہ نکل رہا ہے کہ جیسے کہ عمران خان صاحب نے انہیں کہا ہو کہ آپ ضرور آرمی چیف سے مذاکرات کریں، جیسا کہ عمران خان صاحب نے انہیں کہا ہو کہ آپ مذاکرات کریں لیکن کسی کو پتہ نہ لگنے دیں، جیسا کہ آپ مذاکرات کریں لیکن چھپا کے کریں۔ یقیناً عمران خان صاحب نے بھی ایسا کچھ نہیں ان کو کہا، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ یہ بھی یہ چیزیں نہیں کہنا چاہتے ہوں گے اپنی پریس کانفرنس میں یا اس ویڈیو پیغام میں، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے وہ چیزیں کہہ ڈالیں، یا انہوں نے نہیں کہیں اس ویڈیو پیغام میں سے یہ میسج باہر آیا، یا تیسری چیز کہہ دیتے ہیں کہ میڈیا کو موقع ملا ہے کہ وہ ان کے ویڈیو میسج کو اس طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی، میں یہی کہوں گا کہ ایک پریشان کن صورتحال ہے جو میں نے اعظم سواتی صاحب کے میسج کے بعد دیکھی ہے۔ اگر وہ کسی بھی میڈیا والے بندے سے مشورہ کرتے تو ان کو مشورہ یہی تھا کہ انہیں یہ ویڈیو میسج نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے ان پر تنقید ہو رہی تھی، اور وہ ہونی تھی جب دوسرے لوگوں کی ملاقات نہیں ہوئی اور ان کے لیے جیل کے دروازے کھلے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا غلط طریقے سے کھلے، یقیناً ان کا نام ہوگا لسٹ میں، درست کھلے ہوں گے، لیکن کئی دفعہ یو ہیپن ٹو بی ایٹ اے رانگ پلیس۔ تو سواتی صاحب یو ہیپن ٹو بی ایٹ اے رانگ پلیس، تو آپ پر یہ تنقید جو ہے وہ میرے خیال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ درست تھی یا غلط تھی، لیکن یہ تنقید آپ پر ہونی تھی، کیونکہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو جب نہیں ملنے دیا گیا، سلمان اکرم راجہ صاحب کو نہیں ملنے دیا گیا، آپ کو ملنے دیا گیا، تو پھر تنقید لوگوں نے کرنی تھی، بھلے اس میں آپ کا قصور کوئی تھا یا نہیں تھا، لیکن یہ سارا کام ہونا تھا۔ ابھی بھی میرا مشورہ ہوگا کہ اس میں بہت دیکھ سوچ کے آپ بیانات دیجئے۔ یہ جو آپ بیانات دے رہے ہیں یہ خاصا پارٹی کو بھی، آپ کو خود بھی، اور عمران خان صاحب کو بھی نقصان دے رہے ہیں۔ اگلی خبر افغانستان سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہم، آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں جنگ کرنا چاہتے تھے اب سے چند ہفتے پہلے تک، اور ہم بار بار کہتے تھے کہ ہم نے افغانستان میں جو امریکہ کا
اسلحہ رہ گیا تھا وہ ہم نے واپس امریکہ کو لے کر دینا ہے۔ خیر امریکہ بہادر سیدھا ہی ہو گیا، مطلب سیدھا یہ کہ وہ ڈائریکٹ ہو گیا طالبان کے ساتھ، انہوں نے ان کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے کر لیے، ہمیں درمیان میں سے کٹ کر دیا۔ ان حالات کے اندر اب ہم تھوڑے سے فرسٹریٹ ہو گئے ہیں۔ جو ہم نے اپنے ٹاؤٹس تیار کیے تھے اس سارے کام کے لیے، میرا خیال ہم انہیں بتانا بھول گئے ہیں کہ اب پروپیگنڈا کیمپین نہ کریں، کیونکہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پرو پروپیگنڈا ٹویٹر کے اوپر اور دوسرے سوشل میڈیا پر اکاؤنٹس ہیں، وہ ایک جھوٹی خبر پیڈل کر رہے ہیں۔ خبر یہ کر رہے ہیں کہ طالبان نے بگرام ایئر بیس جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دیا۔ شاید وہ مستقبل میں کر دیں، مجھے نہیں پتا، لیکن اس وقت تک وہ امریکہ کے حوالے نہیں کیا گیا۔ یہ ایک بالکل ہی میں یہ کہوں گا کہ غلط سٹوری ہے، پروپیگنڈا ہے، لیکن پورے پاکستان کے سوشل میڈیا میں پھیلایا ہوا ہے، اور پرو ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو اکاؤنٹس ہیں وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اگلی خبر بھی پاکستان آرمی سے ریلیٹڈ ہے، پاکستان کی فوج کا جو ادارہ ISPR ہے اس سے ریلیٹڈ ہے۔ عید کے دنوں میں انہوں نے صحافیوں کو گفٹ بھیجا ہے، صحافیوں کو مٹھائی بھیجی ہے یا گفٹ بھیجا ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے تمام جو صحافی ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں اس کی تصاویر، اور انہوں نے جو گفٹ بھیجا ہے وہ ٹرکش بکلاوا بھیجا ہے۔ اب یہ حیرانی کی بات ہے کہ ISPR صاحب کو کہاں سے یہ شوق چڑھ گیا کہ ٹرکش بکلاوا بھیجنا ہے۔ ویسے کوئی ایسی معیوب بات نہیں، لیکن آپ کی اپنے ملک کی بھی سوغاتیں ہوں گی بہت ساری۔ آپ تو بلکہ ایسا کیجئے کہ آپ کیونکہ فوج ہے، پورے پاکستان کی فوج ہیں، تو پاکستان کے جتنے بھی یونٹ ہیں، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر، آپ ان سب جگہوں کی کوئی ایک ایک پیس جو ہے وہ مٹھائی کا یا کسی بھی چیز کا، وہاں کی سوغات کا، اس کا ایک پیکج بنا کے بھیجتے تاکہ پتہ لگتا کہ آپ پورے پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، اور ایک تگڑا میسج آتا، اور اس پر ایک تھوڑی سی تفصیل بھی ہوتی ہے ایک پیج کے اوپر کہ یہ جو مٹھائی ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں بنتی ہے، یہ کیا خاص بات ہے کہ یہ صرف بلوچستان میں بنتی ہے یا سندھ میں بنتی ہے، پنجاب میں یہ والی چیز بنتی ہے۔ تو سارے اپنے جتنے بھی ریجن تھے ان کی کوئی نہ کوئی سوغات جو ہے وہ آپ بھیجتے، اور ڈپلومیٹس کو بھی بھیجتے، انٹرنیشنل صحافیوں کو بھی بھیجتے، ایک نظر آتا کہ آپ نے ایک پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے۔ آپ نے سیدھا ہی جا کے ترکی سے اٹھا کے بکلاوا دے دیا ہے۔ سمجھ سے باہر ہے کون آپ کو ایسے مزیدار مشورے دیتا ہے، یا پھر شاید کسی صاحب نے دیہڑی لگانی ہوگی، اس کو بکلاوا پیچھے سے سستے ریٹ پہ ملا ہوگا، اسے کہا ذرا بل لمبا سارا کر کے ڈالو کیونکہ میں امپورٹڈ مٹھائی دے رہا ہوں۔ تو یہ مجھے نہیں پتا، یہ آپ اپنے اندر کے معاملات دیکھیں گے، لیکن یہ سب کچھ اسی طریقے سے ہو رہا ہے۔ اچھا جی، پہلی خبر تو ہم نے آپ کو یہ دی تھی کہ نواز شریف صاحب تشریف لے کر جا رہے ہیں، مریم نواز تشریف لے کر جا رہی ہیں ترکی۔ اب نواز شریف صاحب بھی آئندہ ہفتے لندن جانے کا ان کا امکان ہے، اور وہ طبی معائنہ کروائیں گے۔ ان کے ساتھ مریم نواز صاحبہ بھی لندن پہنچیں گی، ظاہر ہے وہ یہ ترکی اور بیلاروس سے لندن پہنچیں گی، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب بھی بیلاروس جائیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ لوکا صاحب کو نواز شریف بھی بہت کٹ کے جفیاں ڈال رہے تھے، ایسے ہی تھے جیسے میلے میں بچھڑا بھائی ان کو مل گیا ہے۔ مجھے تبھی کھٹک گئی تھی کہ اس خاندان نے اب بیلاروس کو بھی استعمال کرنا ہے، اور یہ اب ان کا اگلی ان کی شکارگاہ ہوگی۔ تو اب پتہ چل رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی اپنے پھپھوزاد بھائی لوکا صاحب کو ملنے کے لیے بیلاروس تشریف لے کر جا رہے ہیں، اور وہاں سے پھر لندن جائیں گے۔ لیکن یہ جو پیس آف انفارمیشن ہے کہ نواز شریف بیلاروس جائیں گے کہ نہیں، یہ ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آیا ہے، اس کو ہم حتمی طور پر آپ کے سامنے نہیں کہہ سکتے، لیکن لندن جانے کی خبر ان کی حتمی ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لندن میں جا کے وہ سیاسی طور پر ایکٹیو ہوں گے۔ اب رب خیر ہی کرے، کیونکہ وہاں پر صادق خان میئر ہیں لندن کے، کہیں نواز شریف نے اب ان کو مقابلہ دینے کا نہ سوچا ہوگا، کیونکہ اگر سیاسی طور پر انہوں نے متحرک ہونا ہے تو وہ تو پاکستان میں پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ لندن جا کر سیاسی طور پر متحرک کیوں ہونا ہے؟ کہیں وہاں لندن کے میئر کا الیکشن تو نہیں لڑ رہے؟ اللہ ہی خیر کرے۔ باقی علاج کے لیے اگر جا رہے ہیں تو وہ تو نواز شریف صاحب لا علاج ہیں، سیاسی طور پر کہہ رہا ہوں میں، دوسرے طور پر تو اللہ نے ان کو کوئی ایسی بیماری نہیں لگائی ہوئی جس پہ ان کو پریشانی ہو یا ہمیں ہو، تو وہ تو بس ایسے ہی ٹائم پاس کرنے جائیں گے، پھر اپنا کوئی نہ کوئی کام اور ہوگا۔ اچھا جی، اگلی خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اگلی خبر ہم ان محترمہ کے لیے رکھ رہے ہیں، یا ان محترمہ کی رکھ رہے ہیں جو پاکستان میں سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہے عورت کارڈ کے لیے۔ اچھا، ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں، جی ہاں، ایک ہی وقت میں لبرلزم کے کارڈ بھی بہت بہترین کھیلتی ہیں، اور ایک ہی وقت میں مذہبی کارڈ بھی بہت بہترین کھیلتی ہیں۔
मतलब कि ये डिफरेंट एम्बेसीज के फंक्शंस में जाके वहाँ पर लिबरल एजेंडा के ऊपर बात करके आगे पीछे मामलात करके अवार्ड भी हासिल कर लेती हैं और सरकारी पैसों पर हज भी खड़का देती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारी विमेन कार्ड एक्सपर्ट या औरत कार्ड एक्सपर्ट हमारी मोहतरमा आसमा शिराजी साहबा। अब मैं इनके कंडक्ट पर बात कर रहा हूँ, सहाफ़ियाना कंडक्ट पर बात कर रहा हूँ, लेकिन देखिएगा इन्होंने औरत कार्ड निकाल लेना और फिर कहना है कि औरत होने की वजह से मेरे पर यह तनकीद की गई है। हालांकि औरत होने की वजह से इन्होंने तब नहीं सोचा था कि इन्होंने ये सरकारी हज जो किया है और उसके ऊपर फिर ये अकड़ भी गई थी कि हाँ मैंने किया और ठीक किया है। बाद में शायद को पैसे शैसे वापस दिए थे कि नहीं, कहती हैं कि दिए थे, लेकिन हमें नहीं पता। लेकिन पकड़ी जब गई थी तो तब अड़ गई थी कि नहीं ये मेरा हक है और मैं करूँगी और बार बार करूँगी। लेकिन बहरहाल अब उन्होंने नया एक बयान दिया है और अब पता चला है कि सहाफ़त अब तहारत करके करनी पड़ेगी। अब आप सबकी हंसी निकल रही होगी, लेकिन ये मैंने नहीं कहा, वो कह रही हैं। अब ये तहारत वाली जो है ये सहाफ़त अब आ गई है पाकिस्तान के अंदर। मैंने आपको कहा ना कि ये शायद वाहिद मोहतरमा होंगी जो एक ही वक्त में, इनके दो मुंह हैं सहाफ़त के, इनकी सहाफ़त के दो मुंह हैं। एक लिबरलिज्म में काम करता है और एक रिलीजियस साइड पे काम करता है। एक में ये सरकारी हज करती हैं और दूसरों में ये लिबरल साइड पर एक ऐसी सहाफ़त करके जिसको ये आज़ादाना कहती हैं अवार्ड रिसीव करती हैं। अब उन्होंने कहा है कि हमारी सहाफ़त को तहारत की ज़रूरत है। माशाल्लाह आप ख़ुद तो तहारत करके ही सहाफ़त करती होंगी, जितने बड़े घर में आप रहती हैं और वाजबी सी सहाफ़ी हैं आप, इतनी ज़्यादा आपकी कोई तनख्वाह शनख्वाह तो सारी उम्र नहीं रही। मियाँ जो हैं वो आपके, उनकी तनख्वाह आपसे भी कम है। तो जितने माशाल्लाह बड़े घर में आप इस्लामाबाद के पॉश सेक्टर में रहती हैं, वो तो ज़ाहिर है तहारत वाली सहाफ़त से ही वो आ सकता है, वैसे आ नहीं सकता। लेकिन चले, वो तो आपको पता होगा कैसे आया, आप ही बताएंगी। लेकिन इन्होंने कहा क्या है ये आप वीडियो इनकी अपनी ज़ुबानी सुन लीजिए। पीका एक्ट है जो हमारी हुकूमत के ज़माने में भी फ़ौजी भाइयों की ही पेशकश थी, वो उन्हें ही बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है उस वक्त भी ज़रूरत थी, उन्होंने ही बड़ा ज़ोर दे के ये एक्ट लाए थे। एक्ट तो बड़ा ख़तरनाक लाना था, फिर इमरान खान साहब ने उसमें इंटरवीन किया था और उस चीज़ को ख़त्म करवा दिया था। मीन पीका एक्ट फर्स्ट आया था, उसके बाद पीका एक्ट सेकंड लाया गया था। सबसे पहले तो नून लीग की गवर्नमेंट में ये किया गया था, 2014 से ऑनवर्ड गवर्नमेंट थी उसमें पीका एक्ट लाया गया था। हमारी हुकूमत के दौरान थोड़ी बहुत अमेंडमेंट की गई थी, फिर एक मेजर अमेंडमेंट प्रपोज की गई थी जो इमरान खान साहब ने डिनाई कर दी थी। बहरहाल अब ज़रा सुनिएगा कि उस वक्त हमारी तहारत वाली सरकारी हाजन साहबा जो है, उस वक्त तहारत वाली सहाफ़त वाली सरकारी हाजन साहबा उस वक्त पीका एक्ट पे क्या कहती थी, अब क्या कहती हैं। ये 10-10 सेकंड की वीडियोस हैं, ज़रा सुने और फिर इस आला मुनाफ़कत पर इनके नाम औरत कार्ड नहीं लेकिन कोई और कार्ड वाला एक इनाम जो है वो आप प्रपोज कर दीजिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इन्हें कौन सा अवार्ड दिया जाए इस खुली मुनाफ़कत के ऊपर जो आपको इन दोनों वीडियोज़ के अंदर नज़र आएगी। पहली वीडियो पीका एक्ट के बारे में है जब इमरान खान की हुकूमत थी, दूसरी वीडियो अब है, सुनिए। अहम खबर जो है वो पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ PFUJ की जो दरखास्त है वो समाअत के लिए कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मंजूर कर ली गई और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब उसके ऊपर कल समाअत करेंगे। ये बताया जाए आपको कि ये जो पीका लॉज हैं और ये काले कवानीन हैं, इनको पाकिस्तान के तमाम मीडिया हाउसेस, तमाम सहाफती तंजीमों, तमाम मीडिया तंजीमों, इसके साथ साथ HRCP यानी ह्यूमन राइट्स की तंजीम और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार एसोसिएशन, पाकिस्तान भर की बार एसोसिएशन ने इसको मुस्तरद किया है और इसके खिलाफ भरपूर सरापा एहतजाज होने की भी बात की है। पाकिस्तान की सियासी जमातों ने भी इसको मुस्तरद किया है, इंक्लूडिंग इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। आज कल ज़ाहिर जो खबरें आ रही हैं और सहाफ़ियों से मुतालिक आ रही हैं, बहुत सारे इकदाम हो रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर 2 सहाफ़ी गिरफ्तार हो चुके हैं, पैका इन एक्शन है और इसके अलावा भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो मॉडल्स हैं उसमें एक हाइब्रिड प्लस और इस तरह की टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं, हार्ड स्टेट की बात भी हो रही है। तो हमने सोचा, कल भी हमने इस पे बात की कि सहाफ़ियों के साथ ये नहीं होना चाहिए जो भी मामलात हैं, और एक डिस्कशन ये भी हो रही है कि सहाफ़ियों की जो लिमिट्स हैं वो क्या है, हम सहाफ़त के अंदर हमें किस तरह से तहारत लेके आनी है, क्या सहाफ़ियों को इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, मीडिया हाउसेस को, मीडिया को, इसके ऊपर जो है वो किस तरह से बात आगे बढ़ सकती है, कितना आगे जाया जा सकता है, हमारी हुदूद क्या है, हमारी आज़ादियाँ क्या हैं और दूसरे जो है उनकी हुदूद क्या है और उनकी आज़ादियाँ क्या है। सुन लिया आपने, मेरा ख्याल है कोई कसर नहीं आपको रह गई होगी कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। अच्छा जी, अमेरिका में 1200 मकामात के ऊपर मुजाहरे हुए हैं और हैंड्स ऑफ मूवमेंट इसे कहा जा रहा है। हैंड्स ऑफ ये कि
ایلان مسک اور صدر ٹرمپ کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں کہ ہمیں نوکریوں سے مت نکالو، سرکاری اداروں پر لوگوں کی چھٹی مت کرواؤ، کیونکہ وہ وہاں پر بچت کرنے کے لیے بہت ساری سرکاری نوکریاں شاید 90,000 کے قریب یا 1 لاکھ کے قریب لوگوں کو ابھی تک فائر کر چکے ہیں، تو اس کے لیے اب 1200 مقامات کے اوپر، اور صرف اب یہ امریکہ میں نہیں بلکہ پیرس، لندن اور بھی بہت ساری جگہوں پر مظاہرے ہو رہے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آج جو دوسرے ملکوں میں مظاہرے ہونے کی وجہ تو ٹرمپ نے جو ٹیرف لگایا ہے اس کے بعد پوری دنیا کی جو سٹاک ایکسچینجز ہیں وہ ٹینک ہو گئی ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ایک پکچر رکھ رہے ہیں سٹاک ایکسچینج کی، آپ دیکھیے کہ 10 ارب ڈالر تقریباً ڈوب گیا ہے ایک چٹکی کے اندر، اور 10 ارب ڈالر کہہ رہا ہوں، 10 کھرب ڈالر، جی ہاں، 10 ٹریلین ڈالرز کے قریب یہ نقصان جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے سٹاک ایکسچینج کے اندر۔ اور یہ صدر ٹرمپ صاحب نے کس کام سے بچنے کے لیے کیا؟ 1 ٹریلین کا ڈیفیسٹ تھا ٹریڈ کا، جس کو بچانے کے لیے انہوں نے 10 ٹریلین کی جو سٹاک ایکسچینج ہے، یہ صرف سٹاک ایکسچینج میں نظر آ رہا ہے، باقی کیا کچھ ہوگا وہ ابھی آپ نے اور ہم نے سوچا نہیں۔ پوری دنیا کو جوڑ سا رہے ہیں، پوری دنیا کا جو اکانومی ہے اور بزنس ہے وہ آگے پیچھے ہو گیا ہے، اور دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں، میرے خیال میں تو اس کے اور بھی ریپرکشنز نظر آئیں گے، لیکن پوری دنیا میں اب مظاہرے ہو رہے ہیں۔ امریکہ میں تو خصوصی طور پر ایلان مسک جو لوگوں کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں اس پہ ہو رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے۔ آخری خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہندوستان سے، جہاں پر اب ہندوستانی حکومت جو ہے وہ جو ان کا نیشنل، جیسے ہمارے ہاں اوقاف بورڈ ہے، ایسے وہاں پر شاید وقف بورڈ ہے، اس کو وہ اب ختم کر رہے ہیں۔ وقف بورڈ مسلمانوں کی وہ جائیدادیں ہیں جو وقف مطلب ٹرسٹ کے نام کی ہوئی ہیں، مسجدیں ہیں، اسکول ہیں، مدرسے ہیں، اور بہت ساری ایسی پراپرٹیز ہیں جن کو نہ خریدا جا سکتا ہے نہ بیچا جا سکتا ہے، وہ اسی وقف، اسی ٹرسٹ کی ملکیت رہ سکتی ہیں۔ ظاہر ہے پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو پراپرٹی ہے وہ اگر کسی مسجد کے لیے ہے تو وہ حکومت اس کے اوپر اپنے ہاتھ نہیں صاف کر سکتی، اس کو بیچ نہیں سکتی، قبضہ نہیں کر سکتی، وہ اس مسجد کے نام ہی رہے گی اور وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ یہ مودی صاحب کی حکومت کو قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ 9,40,000 ایکڑ زمین جو ہے وہ اسٹیٹس کے نام پر ہے، ٹرسٹس کے نام پر ہے، وقف کے نام پر ہے، پورے ملک کے اندر مسلمانوں کے جو ڈیفرنٹ بورڈ بنے ہوئے ہیں ان کے لیے ہے۔ اب مودی صاحب نے یہ قانون وہاں پر تبدیل کیا ہے یا تبدیل کرنے جا رہے ہیں، اور اس پر وہاں بہت سارے مظاہرے ہو رہے ہیں، کیونکہ جو ہندوستانی حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ریلوے اور ملٹری کے بعد سب سے بڑی جو لینڈ کی پوزیشن ہے وہ وقف بورڈ کے پاس ہے اب، اور وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان زمینوں کو اور اداروں کو دیا جا سکے، ان کا اور یوزج نکالا جا سکے۔ یہ جو ٹرسٹ بنے ہوئے تھے، یہ جو وقف تھے، یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ جو ہندوستان کے اندر بہت سارے مسلم انسٹیٹیوشن تھے وہ ابھی بھی پنپ رہے تھے یا گزارا کر رہے تھے، کیونکہ ان کے پیچھے یہ زمینیں تھیں، ان کے پیچھے یہ وقف کی پراپرٹی تھی۔ اب اگر وہ بھی چھین لی جائے گی تو آپ پھر خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ معاملات کس طرف جائیں گے۔ تو یہ ایک میجر اس وقت وہاں کانفلکٹ ہے، میجر جولٹ ہے جو ہندوستان کے اندر چل رہا ہے۔ اس خبر پر بھی نظر رکھیں گے اور آنے والے وقت میں آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ آپ کے سامنے غزہ میں ہو رہا ہے اور جو ہماری حکومت بالکل اس پر خاموش ہے، نہ پاکستان کے اندر کوئی احتجاج ہو سکتا ہے، نہ ہی پاکستان کے اندر کوئی آواز بلند کر سکتا ہے، اور نہ ہی ہماری حکومت کوئی بیان دے رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ شاید اپنے ذاتی فائدوں کے لیے جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی کھل کر بولنے کو تیار نہیں ہے۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔